بیوہ خواتین کے لیے واحد حل، صرف اور صرف ایک حل، سیدھا اور آسان راستہ، وہ ہے نکاح کا راستہ۔ بس ایک بیوہ لڑکی، چھوٹی سی عمر، 20-25 سال کے درمیان عمر، چھوٹے چھوٹے بچے، اور اس کا روتے ہوئے مجھے فون، اللہ کی قسم میں رو پڑا تھا۔ اس نے کہا پہلے مجھے میرے بھائی زکوٰۃ دیتے تھے، سالانہ تھوڑی سی زکوٰۃ دیتے تھے، میں گزارا کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اب وہ زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ دی، میں شادی بھی نہیں کرنے دیتے مجھے، میں کیا کروں؟ اور قرآن میں اللہ صاف دھمکی دے رہا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ کروڑوں عورتیں بیوہ ہیں، مطلقہ ہیں اور مختلف مسائل کے شکار ہیں، ان کے لیے واحد حل ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ جتنا ان کو راشن دے رہے ہیں، جتنے لوگ ان کا وقتی تعاون کر کے ان کو پھر لیپا پوتی کر رہے ہیں، وہ وقتی طور پہ ہے، اس کے وہ مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل حل کے لیے ان کو کسی سے نکاح کروانا ہی واحد حل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں راشن کے لیے بیوہ خواتین کی لائن نہیں لگائی جاتی تھی، بلکہ ان کو بیواؤں کو اپنے گھروں میں باقاعدہ مستقل سہارا دیا جاتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، ان میں سے صرف ایک کنواری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کر کے اور باقی زیادہ بیواؤں سے کر کے بیواؤں کو سہارا یوں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کرام نے بھی پھر بڑھ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے دکھائی۔ تو بیوہ خواتین ہم سے اکثر رابطہ کرتی ہیں اور اپنے واقعات سناتے ہوئے رو پڑتی ہیں، ان کی باتیں سن کر دل غمگین ہو جاتا ہے، پھر اپنی طرف سے انہیں بہتر مشورہ دینے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، مگر کیا کیا جائے، مشوروں پر عمل انہیں بہت مشکل بلکہ ناممکن لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لازمی میرے مشوروں پر عمل کریں، لیکن رب کی ذات سے اتنی امید ہے کہ میرے مشورے آپ کو نقصان سے بچا لیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بیوہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے، سن لیں میری بہنیں، بیوہ ہونا کوئی جرم نہیں، آپ کو مجرم نہیں ہے۔ موت زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے شوہر کو اپنے پاس بلا لیا، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرمائے، تو اس میں یقیناً اس کی مصلحت حکمت ہوگی۔ آپ کے شوہر کی زندگی بطن مادر میں، اس کی ماں کے پیٹ میں اللہ نے اتنی ہی لکھی تھی، اب صبر کے سوا کچھ بھی کرنا بے وقوفی ہے۔ آپ صبر جمیل کریں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اجر جزیل عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بیوہ خواتین کے لیے واحد حل، صرف اور صرف ایک حل، سیدھا اور آسان راستہ، وہ ہے نکاح کا راستہ۔ بس شوہر کے انتقال کے بعد عدت مکمل کر کے کہیں اور مناسب جگہ بیوہ کا نکاح کر دیا جائے۔ اب حالات کچھ یوں ہیں کہ کہیں عورتیں پہلے شوہر کی محبت میں نکاح کے پھر راضی میرا شوہر بہت اچھا تھا جی، بہت اچھا تھا، اور کہیں بیوہ عورت کے سرپرستوں کو اس کے نکاح کی فکر ہی نہیں ہوتی، اور کہیں یہ صورت بنتی ہے کہ عورتیں شوہر کے مرنے کے بعد عدت ہی پوری نہیں کرتی اور فوراً ہی دوسرے مرد سے نکاح کے لیے دوڑ پڑتی ہیں۔ یہ تینوں صورتیں معاشرے میں خرابی کا باعث بن رہی ہیں۔ بیوہ عورت کو شوہر کی موت پر صبر کر کے رب کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے نکاح کے متعلق سوچنا چاہیے۔ عورت جوان ہو یا ادھیڑ عمر، اس کا اکیلے زندگی گزارنا ممکن نہیں، ناممکن ہے، مشکل ہے، بہت غیر مناسب ہے۔ پھر نفس امارہ اور شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ گناہوں کی طرف انسان کو راغب کرتا رہتا ہے۔ عورت کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے بھی نکاح کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ دوسرا آپشن اس کے پاس یہ ہے ہی کہ وہ اندر ہی اندر اپنی خواہشات کو لے کر گھٹ گھٹ کر مر جائے۔ اب بہت سی خواتین یہاں پر شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے سرپرستوں کو ہی فکر نہیں کہ وہ ہمارا نکاح کریں، ہم تو نکاح کرنا چاہتی ہیں، ہمیں نکاح کی ضرورت بھی ہے، لیکن ہم کیا کریں، اپنے منہ سے انہیں یہ بات کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ میری بہنوں، حلال کام میں کیسی شرم؟ آپ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات اپنے سرپرستوں تک پہنچائیں، اگر وہ توجہ نہ دیں تو پھر آپ عاقل بالغ ہیں، گناہ اور ثواب کا شعور رکھتی ہیں، آپ اپنے نکاح کے لیے خود بھی کوشش کر سکتی ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی باقاعدہ خواتین نے نکاح کی پیشکش کی، ایسا ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مخالفت کرے ڈٹ جائیں۔ اور ایک جملہ میں نے بہت ساری بیوہ خواتین سے کہہ کر الحمدللہ ان کا اللہ کے فضل و کرم سے ان کے دل پہ لگا اور میں نے ان کا نکاح کروایا۔ میں نے کہا دیکھیں آپ نیک ہیں، آپ کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہوں اور کہ آپ بالکل نیک ہیں اور آپ بقیہ 30-35 سال 50 سال اپنی بقیہ پوری زندگی پاک دامنی کے ساتھ عزت و عفت کی حفاظت کرتے ہوئے آپ گزار لیں گی، لیکن پھر بھی آپ گناہ گار ہوں گی۔ بھائی وہ کیوں بھائی؟ میں نے کہا بات ہے کہ آپ تو بغیر نکاح کے صبر کر لیں گی، گناہوں سے بچ لیں گی، لیکن آپ کی دیکھا دیکھی اور خواتین بھی جو بغیر نکاح کے رہنے
رہنے کا ہندوانہ ماحول بنائیں گی، اور ہو سکتا ہے ان سے یہ گناہ سے نہ بچا جا سکے، اور یہ موبائل اور رنگ برنگے آلات کے ذریعے پوری دنیا کی بے حیائی کی دعوت دیکھتے ہوئے انہیں کہیں کسی گناہ کی طرف چلنا پڑ گیا، ان کا گناہ بھی آپ کو ملنے کا شدید خطرہ ہے۔ حدیث پاک کی روح سے میں اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا، حدیث میں آتا ہے من سن سنتا سیئتا، جو کو برا کام شروع کرتا ہے فعلیہ وزرھا، اس کا اپنے برے کام کا بھی گناہ اس کو ملتا ہے، وزر من عمل بھا، اس کی دیکھا دیکھی قیامت تک جو لوگ وہ سلسلے چلیں گے اور چراغ سے چراغ جلیں گے اور جو بھی اس گناہ پر کرنے والے بنیں گے ان سب کو گناہ ملے گا۔ سب سے پہلے قتل قابیل نے کہ قیامت تک کے سارے قتلوں کا گناہ اس بدبخت کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوگی کے باوجود نکاح کیا تو قیامت تک پوری دنیا کی بیواؤں کا ثواب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو ملے گا۔ اور اس میں بہت ساری بیوہ خواتین بیچاری کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کی کچھ مسائل ہوتے ہیں، ذمہ داروں جن کی کوئی زمین ہوتی ہے، کوئی جائیداد ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا پتہ نہیں وہ خزانے کے سانپ کی طرح نہ خود فائدہ اٹھا سکتی ہیں بیچاری کھل کر، نہ کسی اور کو فائدہ پہنچانے دیتی ہیں، وہ گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں اور وہ پھر بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یا بعض ان کے لواحقین کہتے ہیں اگر اس کی شادی ہو گئی فلاں جگہ تو یہ جائیداد بھی ساتھ لے جائے گی تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ بھائی اس بیوہ خاتون کی جائیداد چاہے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں روپے کی ہو، پوری دنیا کے خزانوں کی وہ مالک ہو اور اس کی جائیداد پوری دنیا کی جائیدادیں اس کے نام ہو، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی دوسری شادی کروا دی اور جائیدادیں چلی بھی گئیں، تو اللہ کی قسم آپ نے اللہ کا حکم ان کی کروڑوں اربوں کھربوں کی جائیداد بلکہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جنت کی نعمتیں بیان فرمائیں اور جنت کی ان نعمتوں کو بیان کر فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ان جنت کے کاموں میں کرو مقابلے، یہ تمہارے مقابلے کا میدان ہے۔ جائیدادیں بڑھانے میں مقابلے کرنا یہ مقابلے کا میدان نہیں، یہ تو کافر بھی کر رہے ہیں۔ اب اگر کسی میں ہمت نہیں اپنے موقف پر ڈٹ جانے کی اور نکاح کی اشد ضرورت بھی ہو اور اس عورت کے بچے بڑے ہوں اور مرحوم شوہر کے گھر میں ہی رہتی ہو اور اس کے شوہر کے بعد وہ کسی کی سرپرستی میں نہ ہو بلکہ تنہا زندگی گزار رہی ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ خفیہ نکاح کی ترتیب بنائے۔ ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسی کافی خواتین کے خفیہ نکاح کروا دیے، الحمدللہ کافی نکاح کافی خفیہ، مجبور ہیں بیچاری، اب کیا کریں، ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ ڈٹیں مقابلے کریں، تو ان کے لیے پھر ہم نے خفیہ نکاح کی ترتیب بنائی۔ یہ خفیہ نکاح اگرچہ بہتر نہیں ہے لیکن خفیہ گناہوں سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، یعنی بندہ کو پوری چیز حاصل نہیں کر سکتا تو کم از کم جتنا ہو سکتا ہے اس کو حاصل کر لینا چاہیے، اسی پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ آپ کو بھی یہاں خوف ہوگا، فی الحال بھی خفیہ نکاح کر لیا، لیکن اگر یہ کبھی بھید کھل گیا تو پھر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کی ڈھال بنے گا، جو بھئی نیا شوہر ہوگا، خفیہ شوہر ہوگا، وہ بھی ڈھال بنے گا۔ نکاح کسی ہمت والے مرد سے کرنا ہے، یہ نہیں کسی ایسے آدمی جو بھید کھلنے پر آپ کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لے۔ فرار ہو جانے والا کیا مرد کہلانے کے لائق ہوگا؟ آپ کو اس سلسلے میں ہماری مدد درکار ہو تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے ادارے نکاح آسان تحریک انٹرنیشنل کے ذریعے کئی بیوہ عورتوں کے گھر بس چکے ہیں، ان کو اچھے شوہر مل چکے ہیں الحمدللہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح کو یقینی بنائیں، نکاح کا عمل فطرت کے عین مطابق ہے، اس کے کرنے میں انسان کے لیے بے پناہ بھلائیاں پوشیدہ ہیں، جسمانی بھی، روحانی بھی، دنیاوی بھی، اخروی بھی۔ عورت کے لیے سب سے مضبوط پناہ گاہ اس کا شوہر ہے، بنا کسی وجہ کے شوہر سے خود کو محروم رکھنا یہ سراسر کم عقلی نادانی کی نشانی ہے۔ اللہ میری ہر دینی بہن بیٹی کو عافیت کے ساتھ نکاح کی برکتیں دیکھنا نصیب فرمائے، سب کو حق و حلال کے لیے بولنے کی ہمت، جرت، طاقت نصیب فرمائے، سب کو ایمان کی طاقت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ایسی ایسی درد بھری کہانیاں ہیں، یہ مفتی طارق مسعود جو اتنا چیختے ہیں اور میں جو اتنا چلا رہا ہوں اور اتنا یعنی وہ کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ الحمدللہ پورے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، دنیا بھر کی درد بھری آوازیں، درد بھری کہانیاں ہمیں راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ ہمیں تڑپ ہے کہ کیسے ان بیچاری بہنوں کا کروڑوں کی تعداد میں ان کا بھلا ہو جائے، کہیں نہ کہیں ان کا سہارا بن جائے۔ تو حکومت پاکستان اس پر نظر ثانی کرے کہ بھئی بیوہ خواتین کی اس سے تو مالی ضرورت پوری ہو رہی ہے پینشن سے، اس کی جسمانی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اس کے لیے کوئی ترتیب اس میں نظر ثانی کی جائے، نظر ثانی تبدیلی کی جا سکتی۔ قوانین میں اپنی ضرورت کے لیے ترمیم کرتے رہتے ہیں۔ کوئی محترم زرداری صاحب نے فرمایا تھا پچھلے دور حکومت میں کہ میری بات کو قرآن حدیث تو نہیں ہے، تو اسی طرح وہ جو پہلے قانون بن گیا قرآن حدیث تو نہیں ہے کہ بیوہ خاتون کو صرف یعنی جب تک اگلی شادی نہیں کرتی اس وقت تک عدت چلے گی، لیکن اگر اس نے اگلی شادی کر لی تو فوراً عدت ختم۔ اب کئی بیوہ خواتین ہم سے شہید فوجیوں کی بیوہ خواتین ہم سے رابطہ کرتی ہیں اور وہ ماشاءاللہ بعض تو ایسی ہمت والی ہیں، وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہمیں اور برکت دے گا نکاح کی وجہ سے، لیکن اکثر اتنی پکے ایمان والی نہیں ہوتی، پینشن کو ختم کرنے کو مشکل محسوس کرتی ہیں اور وہ پینشن کی وجہ سے
پینشن کو بچانے کے لیے خفیہ نکاح کرنے کی بات کرتی ہیں ہم سے، تو کیوں ایسی نوبت آئے؟ اور اکثریت خفیہ گناہ کرتی رہتی ہیں، تو اس لیے گناہ کے راستوں کو بند کرنا، اس قسم کے قوانین بنانا، یہ گویا کہ بے حیائی پھیلانے کا کام ہے۔ اس وقت ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، پوری امت مسلمہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس وقت ہر اعتبار سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس قسم کے قوانین جو بنے ہیں، اس میں چلو جو اسمبلی میں جو عام ہمارے ممبران تھے ان کی طرف سے اگر ایسا ہو گیا، لیکن جو حضرات علماء کرام ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس پر بلند آواز اٹھائیں اور اس کو بیک وقت اس کو جلدی سے جلدی اس قانون کو بدلیں۔ بیوہ خواتین کی پینشن تا حیات چلنی چاہیے، چاہے وہ شادی کریں چاہے شادی نہ کریں، عدت تک پینشن رکھیں، بس عدت کے بعد پینشن ختم کر دیں تاکہ وہ اگلا نکاح کرنے پہ مجبور ہو، نکاح کر کے حلال راستہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، وہ کسی مرد کی کفالت میں آئے، اور وہ جو ہے نا حکومت کی کفالت میں مالی طور پہ تو کفالت لے لی، اور باقی کفالتیں کا کیا بنتا ہے اس کے لیے وہ جو ہے نا غلط راستوں پہ چلتی ہیں۔ ان سب کا گناہ حکومت پاکستان کو اور جن لوگ اس خطرناک قوانین بنائے وہ سب اس گناہ میں کے مرتکب ہیں، اور اس بات کو سننے کے بعد آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے اس آواز کو بلند اٹھائیں، اچھے سے کمنٹس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔